واذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جناب صدر رونق اسٹیج، علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، آج جن کی خدمات کے تعلق سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ان کی خدمات اور ان کے کارہائے نمایاں ہم سب کے سامنے مختلف حضرات، مختلف انداز، مختلف لہجے میں وہ باتیں آ چکی ہیں۔ ایک بات ہر آدمی، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی جگہ رہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑے ادارے کی ملازمت مل جائے تاکہ بڑے ادارے سے منسوب ہو کر ہمارا درجہ بھی بلند ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری امامت ہو تو جامع مسجد میں ہو، حجرہ ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، اور وہاں پر گرم اور ٹھنڈے کا انتظام ہو۔ ہر شخص کی یہ طبیعت ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 66 میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رہا ہوں۔ 1978 میں مفتی صاحب کی فراغت دارالافتاء سے، 78 کے بعد 66 مدرسہ تعلیم القرآن میں ملازمت مفتی صاحب نے کی۔ حضرت مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت قاری صاحب یہاں نہیں ہیں، حضرت قاری الطاف صاحب وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ میں وہاں پر پڑھاتے تھے۔ میرا حفظ وہیں پورا ہوا تھا۔ مفتی صاحب وہاں سے پہلے آ گئے تھے، حضرت قاری الطاف صاحب بعد میں وہاں پر خدمت انجام دیتے رہے۔ سن 80 میں جب 100 سالہ ہوا تو ہم 66 سے ہی 100 سالہ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ مفتی صاحب وہاں سے یہاں رائے پور آ گئے۔ ماسٹر چھنو صاحب اس مدرسہ جو رائے پور میں ہے، بڑا مدرسہ، شیخ الاسلام تجوید القرآن اس کے ذمہ دار تھے۔ وہاں مفتی صاحب کو انہوں نے مدرسے میں پڑھانے کے لیے رکھا، اور مسجد قریشیوں والی مسجد میں مفتی صاحب نے نماز پڑھائی۔ تقریباً بہت کم وقت تک خدمت انجام دی، 5 یا 6 مہینے صرف۔ یہاں پر یہ توجہ اور فکر ہمارے جو دادا تھے مفتی صاحب کے والد محترم، والد صاحب کو بھیجا کہ سفیر الدین کو یہاں لے کر آؤ، یہیں کام پڑھے گا، یہیں کرے گا اور یہیں پڑھائے گا۔ ان کا انداز یہی تھا۔ بہرحال میں نے بات شروع کی ہے اس بات سے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بہت اچھی جگہ مجھے مل جائے۔ مفتی صاحب نے اس بنجر علاقے میں، جہاں خاک اور دھول 24 گھنٹے اڑتی ہو، آمد و رفت کے وسائل نہ ہو، زندگی کا کوئی سہارا، کسی طرح کا زندگی گزارنے کا کوئی سامان یہاں پر نہ ہو، سفر، حضر، دوا، ضروریات، معاشی حالات کچھ بھی نہ ہو، پیدل چل چل کر کے رائے پور اور بڑھاپور تک لوگ گئے ہوں، ایسی جگہ میں مفتی صاحب نے جو قربانی پیش کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق اور درس ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت صحیح معنی میں ہو اور واقعتاً خدمت ہو، تو ہمیں کوئی سا بھی مقام ملے، کوئی سی بھی جگہ ملے، کام کرنے کا کوئی سا بھی میدان ہو، ہمیں وہاں پر کام کرنا چاہیے اللہ کی دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے۔ مفتی صاحب کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جب رائے پور سے مفتی صاحب یہاں تشریف لائے تو 4-5 بچے قریشیوں کے مفتی صاحب کے ساتھ آئے تھے، اور مسجد میں، وہاں مسجد کا حجرہ تھا، اس میں ہم بھی بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے۔ حافظ شہاب الدین صاحب گڑھی کے تھے، وہ پڑھاتے تھے، اس وقت ہم یہاں آتے تھے اسلام گڑھ سے، تو اس حجرے میں وہ بچے وہاں رہتے تھے۔ کھانا پینا ان کا بستی سے شروع ہو چکا تھا،
چٹکی فنڈ مفتی صاحب نے شروع کرایا، لوٹے میں آٹا ڈلوانا کا نظام، اس وقت کی بچیاں سب جانتی ہیں، قاری صاحب کے زمانے کی بات، کیسے کیسے انتظام کیا۔ بہرحال اور مفتی صاحب نے پھر یہ مدرسے کی جگہ، یہ غیر مسلم لوگ یہاں کولو چلاتے تھے خدرہ والے کے، ان سے بالے صاحب ہیں گاؤڑی کے، انہوں نے یہ زمین لے لی تھی۔ اس کے بعد ان سے بات چیت کی گئی، انہوں نے مدرسے کو دے دی اور پیسے نہیں لیے مدرسے سے، اور اس طرح سے قیمتاً وہ پیسے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ واپس کر دیے تھے، 500 واپس کر دیے تھے انہوں نے۔ اس طریقے سے مفتی صاحب نے اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ مفتی آفاق صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ گاؤڑی کا علاقے کا ہر گھر پر مفتی صاحب کا احسان ہے۔ یہ واقعتاً احسان ہے، ورنہ آپ تصور کریں یہ ادارہ نہ ہوتا تو ہماری آپ کی کیا حالت ہوتی۔ ہم جب پڑھنے کے لیے گئے 1974 اور 75 میں نگینے، حضرت قاری صاحب تھے، قاری نسیم صاحب تھے، قاری شمیم صاحب تھے، قاری اسلم صاحب تھے۔ گاؤڑی والوں کا ایک اچھا خاصا ایک اچھی خاصی جماعت مدرسہ نابینان میں گاؤڑی والوں کا کمرہ، گاؤڑی والوں کا کمرے سے مشہور تھا۔ تو اس طریقے سے وہاں، اور ہم جب یہاں سے گئے تھے تو نگینے جانے کے لیے، نگینے کے جو یہ کھو کا پل ہے وہاں تک پیدل گئے تھے۔ تو اس وقت جن لوگوں کو اللہ نے یہ شعور دیا تھا وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ورنہ تعلیم کا کوئی معقول نظم نہیں تھا یہاں پر۔ یہاں گاؤڑی میں پڑھائی ہوتی تھی، انیس نمبر صاحب کی بیٹھک تھی، اس میں پڑھائی ہوئی، ادھر جامع مسجد کی طرف کوئی گھر تھا وہاں پڑھائی ہوئی، اس طریقے سے مختلف جگہ پڑھائی ہوئی۔ اور پہلے تو تعلیم کا نظام یہ تھا کہ جہاں استاذ کوئی ہوتے تھے پڑھانے والے، وہیں پڑھنے والے چلے جاتے تھے۔ منشی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عمری کے اس علاقے میں پوری زندگی گزار کر گئے ہیں، جامع مسجد میں پڑھاتے تھے تو ان کے پاس پڑھتے تھے۔ اسلام گڑھ میں وہ چلے گئے، امام بن گئے، تو اسلام گڑھ میں لوگ یہاں سے گاؤڑی سے پڑھنے جانے لگے۔ تو اس وقت تو یہ نظام تھا، یہ باقاعدہ ایک مدرسہ اور اس طریقے کا نظام، یہ مفتی صاحب کی قربانی اور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک درخواست ہے، مولانا نوشاد صاحب اس سلسلے میں ہمت کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے تعلق سے احوال، ان کی خدمات جن کو جو بھی معلوم ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں، تاکہ ایک کتاب ترتیب دے دی جائے، آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ ہو اور لوگ سمجھیں کہ ہمارے علاقے کے کیسے کیسے لوگ گزرے اور کیا کیا کر کے گئے ہیں۔ اس تعلق سے جن حضرات کے پاس بھی کچھ معلومات ہو یا ان کے ہم عصر جو حضرات ہیں ان کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے وہ مولانا نوشاد صاحب کے پاس پہنچا دی جائیں، تاکہ ایک کتاب ان کی خدمات پر، ایک کتاب ان کی خدمات پر یہ آ جائے اور امت کو اس سے نفع اور فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔